سوچو تو ہر بات ہے گہری، دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے، لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspire سے میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، آج ایک آپ کو خوبصورت کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص غم سے خالی نہیں ہے۔ ایک بڑھیا تھی، چائنا میں رہتی تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ تو اس بڑھیا کے گھر میں اس سے پہلے کبھی فوتگی نہیں ہوئی اور نہ وہ اس دکھ سے، اس غم سے واقف تھی۔ اس کا بیٹا فوت ہوا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو واپس زندہ کرواؤ۔ وہ بہت سادہ تھی، اس کا ایک ڈاکٹر جاننے والا تھا، حکیم تھا، اس کے پاس گئی اور اسے جا کے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں دفناؤں گی، آپ اسے زندہ کریں، آپ ڈاکٹر ہیں اور میں ایک ہی بات جانتی ہوں کہ آپ اس کو زندہ کریں۔ وہ جو ڈاکٹر تھا، حکیم تھا، وہ سمجھ گیا۔ اس حکیم نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے بچے کو زندہ کروں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ ایک گندم کا دانہ مجھے لا دیں، لیکن یہ اس گھر سے لا کے دیں جس گھر میں کوئی فوتگی نہ ہوئی ہو، جس گھر میں کوئی بچہ مرا نہ ہو، جس گھر میں کوئی شخص مرا نہ ہو، تو آپ کا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے۔ تو بوڑھیا نے کہا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنا بچہ زندہ چاہیے، اس کے لیے مجھے اگر ساری دنیا پھرنی پڑے تو میں دنیا ساری گھوموں گی، میں وہ گندم کا دانہ آپ کو لا دوں گی اور آپ میرے بچے کو زندہ کریں۔ حکیم نے کہا ٹھیک ہے۔ بوڑھیا نکلی، اس نے اپنے محلے سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ کے پاس گندم ہے؟ جی ہے، مجھے ایک دانہ گندم کا چاہیے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں فوتگی ہوئی؟ پڑوسی نے کہا جی بالکل ہوئی۔ دوسرے گھر گئی، وہاں پہ یہی بات کی، انہوں نے کہا جی بالکل ہماری بھی فوتگی ہوئی۔ تیسرے گھر گئی، وہاں پہ بھی یہ بات کی اور یہی سوال کیا، انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہمارے ہاں فوتگی ہوئی۔ وہ ایک دن لگا کے پورا گاؤں پھری، ہر ایک گاؤں میں کسی نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میرا باپ فوت ہوا ہے، میری ماں فوت ہوئی ہے، میری بیوی فوت ہوئی ہے، میری بچی فوت ہوئی، میرا چاچا فوت ہوا۔ جن کے جس گھر میں بھی وہ جاتی، اس گھر میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار ان کا فوت ہوا ہوتا اور وہ پھر دوسرے گھر جاتی۔ دوسرا دن آیا، وہ اپنے گاؤں سے نکلی، دوسرے گاؤں میں گئی، سیم سوال کرتی رہی اور وہاں پہ بھی دوسرے گاؤں میں بھی اسے کوئی ایسا گھر نہ ملا جس گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی تھی، بلکہ بہت سی گھروں میں سے ایسی عورتیں تھیں جو بجائے یہ نہیں کہتی تھی کہ فوتگی ہوئی، بلکہ وہ اپنا دکھ اس سے سناتی کہ ہمارا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، وہ سارے گھر کا خرچہ چلاتا تھا، اس نے ہمیں سنبھالا ہوا تھا، وہ اس طرح سے حادثے میں مر گیا۔ کوئی یہ کہتی کہ میرا شوہر تھا، اس نے پورے خاندان کو سنبھالا ہوا تھا، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے تھے، وہ اس طرح سے مر گیا۔ کوئی یہ کہتا کہ میری بیوی تھی اور وہ بڑی خیال رکھنے والی تھی، پورا گھر سنبھالا ہوا تھا، لیکن اس طرح سے وہ مر گئی اور ہم دکھوں میں ہیں۔ دوسرے دن دوسرا گاؤں بھی اسی طرح اس نے چھانا تو کوئی ایسا گھر نہ ملا جس سے کہ اس میں کوئی مرا ہوا یا دکھ نہ ہوا ہو۔ کرتے کرتے وہ ایک مہینے تک، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی زندگی چاہیے تھی، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، وہ ایک مہینے تک گاؤں گاؤں پھرتی رہی اور ہر گاؤں سے اسے یہی جواب ملتا رہا، ہر گھر سے یہی جواب ملتا رہا کہ ہمارے گھر میں فوتگی سے پہلے ہوئی ہے۔ اور ایسی ایسی دردناک کہانیاں سناتی اسے عورتیں کہ وہ سنتی جاتی اور پھر سوچتی جاتی اور اپنے بیٹے کے لیے وہ تلاش میں کہ ایسا گھر ملے جس میں کوئی غم نہیں ہے، وہ دانہ بھی موال سے ملے، لیکن نہیں ملا۔ ایک مہینہ گزرا، اس نے لوگوں کے غم سن سن کر اسے ایسا لگا کہ اس کا غم بہت چھوٹا ہے، اس کا بیٹا فوت ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا بچہ مرا، یہاں پورے گھر اجڑ گئے، ایسے لوگوں کے بچے فوت ہوئے جو خاندان کے اکلوتے تھے، جو پورے خاندان کو سپورٹ کرتے تھے،
وہ یہ سوچتی گئی اور پھر لوگوں کے عورتوں کے غم سنتی گئی۔ 1 مہینے کے بعد واپس حکیم صاحب کے پاس آئی اور حکیم صاحب کو یہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا کوئی گھر نہیں ملا جس گھر میں فوتگی نہ ہوئی ہو، بلکہ فوتگی سے ہٹ کے میں نے ایسی ایسی کہانیاں سنی ہیں لوگوں سے، عورتوں سے، کہ ان کو سن کر مجھے یہ لگا کہ ان کے آگے میرا دکھ، میرا غم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہٰذا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ فوت ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میرا اس سارے عرصے کے دوران ایک جذبہ پیدا ہوا، میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں دکھیا لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس جذبے سے وہ نکلی اور وہ چائنا کی سب سے مشہور ہیومن رائٹس کے نام سے اس نے ایک ادارہ بھی کھولا اور اس کی وہ MD بنی اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ صرف یہ بات کہ وہ غم اس کا نہیں تھا، وہ غم سب کے تھے، وہ دکھ سب کے تھے۔ وہ روزانہ ہر گھر جاتی، اس گھر کی کہانی سنتی، جو اس گھر کے ساتھ کسی دکھیا عورت کے ساتھ ہوتا اسے اپنے طور پہ تسلی دے سکتی، اس کی مدد کر سکتی، اس کی سپورٹ کرتی، اس کے بچوں کو سنبھالتی، یہ جو بھی ہو سکتا تھا اسے وہ کرتی گئی، اور اس نے پھر اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، یہ خوبصورت کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں غم صرف ہمارے پاس نہیں ہے، دکھ صرف ہمیں نہیں ہے، افسوس میں صرف ہم نہیں ہیں، پوری دنیا ہے، اور اس دنیا میں کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا شخص نہیں جو دکھوں سے عاری ہو، جو دکھوں سے پاک ہو۔ جب دکھ سب کے پاس ہے، جب دکھ سب کا حصہ ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ لہٰذا جینے کا مقصد صرف ہمت ہے، حوصلہ ہے، خدمت ہے، جذبہ ہے، اور آخری سانس تک اپنے جینے کے جذبے کو زندہ رکھیے۔ اگلی ایک خوبصورت کہانی تک J.Inspire سے اقبال جنجوع کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔